ہمیشہ کی طرح کسی بھی دوسرے عادی مجرم کی طرح ابتدا میں اس نے بھی کسی بھی طرح کی غلطی کا اعتراف کرنے سے گریز کیا، لیکن ظاہر ہے ایک چیز کی خفیہ ریکارڈنگ موجود تھی، اور جب یہ مناظر اس کے سامنے چلائے جانے لگے تو پھر یہ معافی تلافی پر اتر آیا۔ شاید کسی بھی اور معاملے میں معافی دی جا سکتی ہو، لیکن یہ فیصلہ میں پاکستان کے لوگوں پر چھوڑتا ہوں، پاکستان کے عوام پر چھوڑتا ہوں۔ آپ اور ہم سب اپنی ماؤں، اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کو اس خاتون کی جگہ رکھ کر دیکھیں کہ انہیں کسی بھی کام سے سرکاری دفتر میں جانا پڑے اور کسی مجبوری میں، کسی لاچاری میں، کسی بے بسی میں کوئی بدبخت سرکاری افسر ان کا جنسی استحصال کرنے کی کوشش کرے، انہیں گیسٹ ہاؤس کے کمرے تک لے جائے، تو آپ کا اور میرا رد عمل اس پر کیا ہوگا؟ کیا ایسے بدبخت کو، ایسے درندے کو، ایسے بھیڑیے کو ہم میں سے کوئی بھی کسی بھی طرح سے معاف کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ نہ صرف یہ کہ محکمانہ کارروائی ہو، نہ صرف یہ کہ قانونی طور پر جو کچھ کیا جا سکتا ہے اس کے خلاف کیا جائے، بلکہ اسے پورے پاکستان کے سامنے نشان عبرت بنایا جائے کہ اگر کوئی بدبخت کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی، کسی کی ماں پر اس طرح سے گندی اور غلاظت بھری نظر ڈال کر اس کا استحصال کرتا ہے، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے، تو اللہ کی ذات اسے پورے پاکستان کے سامنے ذلیل و رسوا کرے گی۔ میرے کو موبائل میں کیوں وہ پھر میرے میاں کے پاس تھا نا، وہ پھر لے گئے۔ اچھا کوئی بات تو بتا بندہ دیتا نا، یہ دوبارہ تو نہیں لا کے آئے۔ میری جان، سرکاری دفتر میں آئی ہوئی ایک عورت، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں بہن، وہ آپ کی جان ہے؟ کیوں؟ فرعون ہیں آپ؟ ہر جرم پہ معافی ہو سکتی ہے، اس پہ نہیں معافی مل سکتی۔ سر معافی آپ کو شاید مل جاتی ہے، پہلے جملے پہ کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اس عورت نے نہیں کہا میرے بچے بھوکے بیٹھے ہوئے، سر میں نے اس نے کہا آپ کو، اس نے کہا میرے بچے بھوکے ہوتے ہیں گھر میں، جی جی، اس نے کہا 18,000 روپے میری بہت بڑی رقم ہے، میرے شوہر کی 25,000 روپے تنخواہ اور بیمار ہے وہ، پھر بھی 2 بار کمرے میں لے کے گئے آپ اس کو؟ سر معافی دینے کچھ نہیں کیا سر کچھ اس نے نہیں کرنے دیا؟ سر غلطی پہلی بار تو نہیں سر، میں نے پہلے غلطی یہ تو نہیں ہوتا کہ انسان پہلی بار غلطی کرے اور پکڑا جائے۔ سر غلطی، اس کا مطلب یہ سرکاری دفتر یہ فرعونیت کا اڈا بنایا ہوا تھا نہیں سر ایسی کوئی بات کہ جو آیا بس رگڑ دو اس کو۔ کمال کی بات نہیں، پاکستان کی تاریخ میں نے آج تک یہ نہیں سنا کہ بل تب ٹھیک کر کے دوں گا جب میرے ساتھ سوگی تم۔ اور وہ ہر ملاقات میں رو رہی ہے آپ سے کہ میرے بچے بھوکے ہوتے ہیں، وہ ہر ملاقات میں رو رہی ہے کہ 18,000 روپے بہت بڑے پیسے میرے لیے، بل خدا کا واسطہ ٹھیک ہے۔ 4 مہینے ذلیل کرتے رہے آپ اس کو صرف اس لیے کہ آپ کے ساتھ وہ کمرے میں جائے۔ نہیں سر ایسی نہیں۔ لائیے ذرا، یہ کدھر لے کے گئے تھے؟ کہاں لے کے گئے تھے؟ گلبرگ میں کس جگہ؟ یہ ایم بلاک میں کیا ہے، گیسٹ ہاؤس ہے؟ جی۔ آنا بیٹا، آ جاؤ، بس آپ نے رونا نہیں ہے، اور آپ نے ہمت کی ہے، اس قوم کی ساری بہنیں اور بیٹیاں آپ کی شکر گزار ہوں گی کہ اس طرح کے فرعونوں کو آپ نے بے نقاب کیا، ورنہ تو آپ مس یوز ہوتی رہتی اس بدبخت کے ہاتھوں۔ اور آپ کو کیسا لگ رہا تھا جب آپ اس کو بتاتی تھی کہ میرے بچے بھوکے ہوتے ہیں؟ آپ نے اس کو بتایا کہ میرے لیے یہ بڑی رقم ہے جو بل لگ کے آ گیا، 25,000 روپے تنخواہ تھی میرے شوہر کی، وہ ویسے بھی اب بے روزگار ہیں جی، اور آپ جب اس کے ساتھ کمرے میں گئیں تو ایک عورت ہوتے ہوئے آپ کے دل پہ کیا گزر رہی تھی؟ مجبور ہو کے یہ بدبخت بلیک میل کر کے لے کے آیا سر؟ ایک بس موت نہیں آئی تب مجھے، اور ایک عورت جب جاتی ہے نا تو اتنی میرے دل میں نا وہ تھی کہ پسینے پہ پسینے مجھے آئے جا رہے تھے، اور میں نے کہا بھی ہے کہ سر میں ایسے نہیں ہوں، تو پھر بھی کہتے چلے جب تمہارا دل کرے گا نا پھر کر لے، بیٹھ جاؤ، ایزی ہو جاؤ۔ پھر میں بیٹھ گئی، میں نے کہا سر مجھے جانے دے، کہتے ٹھیک آپ چلی جاؤ۔ پھر دوبارہ جب بل لگ کے آیا پھر میں نے منت ترلا کیا، اب پھر ملنے آؤ، ویسے نہ کرنا پہلے جیسے کیا تھا، کرنے لگا، ہاتھ ادھر ادھر مارنے لگا۔ پھر میرا نہ دل گھبرا رہا تھا، میں نے کہا سر پھر وہی سین تمہارے ساتھ ہو رہا ہے نا، اس لیے میں کہتا ہوں تم نہ آیا کرو، تم آتی ہو جب میں تمہیں بلاتا ہوں تم آ جاتی ہو، پھر تم ایسے گھبرانے لگتی ہو۔ تو میں نے کہا سر میں ایسی ہوں نہیں، اوپر سے میرے شوہر کی کال آ گئی کہ فوتگی ہو گئی ہے، پھر میں وہاں سے چلی گئی۔ کچھ شرم کو حیا آ رہی ہے؟ جی آپ طے کریں گے اس کی زندگی کے سارے فیصلے؟ نہیں سر، پھر بجلی کے 8,000 روپے 18,000 روپے کے بل کے لیے غلطی ہو گئی سر، میں معافی۔ اتنا میں نا معافیاں مانگتی نہیں نا، اوپر سے مجھے ڈانٹتا رہا ہے۔ جب میں معافی مانگتی تو اوپر سے میری عادت ہے جب مجھے گناہ کرتا ہے نا تو میرے دل میں سٹارٹ پڑا ہوا ہے، مجھے غصہ آ جاتا ہے، میں ہیپر ہو جاتا ہوں۔ اب جو آنا ہے کوئی بہانہ نہیں لگانا، تم نے کھڑے رہنا بیٹا مقدمے میں، ٹھیک ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، ہم ساتھ میں نہ کریں، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے، حضور والا کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے۔
जब वो अपने बच्चों की भूख का रोना रो रही थी, सोचना था ना उस वक्त आपने। गलती हो गई भाई, आपकी मेहरबानी, माफी। इसकी इज्जत नहीं है। इसने हमारे बच्चों पे तरस किया है। इसने इधर आ जाए, यहाँ एक दफा इस बंदे ने तरस नहीं किया। जब वो कहती मेरे 6 बच्चे घर में भूखे बैठे, बता रही है, रिकॉर्डिंग में। 2-2 महीने हो जाते, किराया नहीं दे पाते। आपका क्या काम है, आप क्या काम करते हैं? मैं सर पहले कपड़े का काम करता था, मेरा फिर कोई मसला, ये कोरोना में मुझे घाटा पड़ गया, उसके बाद फिर मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करने लगा हूँ। तो अब भी मेरी कंडीशन ऐसी है कि लात मेरी जो है वो टांग मेरी काम नहीं करती, तो चलने फिरने से, उठने बैठने से बड़ी तंगी होती है। और जब ये बताती थी आपको घर जाके अपनी मजबूरी, और सर दिल करता था ये कि खुदकुशी कर लूं या इसको मार दूं। फिर मैंने कानून को हमने हाथ में लेना मुनासिब नहीं समझा। फिर अल्लाह ताला ने आपका ज़हन में डाला कि इकरार भाई हैं जो गरीबों को इंसाफ दिलवाते हैं। उस वक्त हमने आपसे राब्ता किया, इस शैतान को हमने सजा दिलवानी है। कि पता नहीं यहाँ पे बैठे कितनी गरीब औरतों, कितनी माओ बहनों की इज्जत ये नोच चुका है। और ये इसको निशाने इबरत बनाना निशाने जरूरी इबरत है इसको बनाना कि है। जहां जहां सरकारी अफसरान मौजूद हैं, जहां जहां किसी बहन बेटी और बच्ची को जाना होता है अपनी काम की मजबूरी की वजह से, कम से कम दरिंदगी को सर ऐसे लोग, इनको कोई पूछने वाला नहीं, ये पैसे भी लूटते हैं, लोगों की इज्जत को भी नोचते हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है पाकिस्तान में। अल्लाह की जात बड़ी है, देखिए ना आज है ना कटहरे के अंदर, ये सब के सब ऐसे ही हैं सर। सर ये डॉक्टर ने इसकी दवाई लिख के दी हुई है, मैं नहीं ले पा रहा, नहीं ले ये मैं नहीं ले पा रहा। 20,000 रुपए की दवा है, 90 गोलियां हैं, 20,000 रुपए की। नहीं करो इसके भाई ने भेजे हैं पैसे, वो मेरे घर खर्च हो गए, उसने 30,000 भेजा है कि ये वो भाई कुछ की हमने दवाई ले बिल के लिए रखे हुए हैं, वही हमने बिल के लिए तो कुछ जब आपके रखे पास हैं। 20,000 रुपए दवाई के लेने के नहीं है, 20,000 रुपए बिजली का बिल कहाँ से देंगे आप? और आपके घर के बेटा क्या हालात हैं? हालात सर बहुत ज्यादा खराब है। बच्चों की पढ़ाई छूट गई, बेटी 14 पढ़ी हुई है, बेटा एक 12 पढ़ा हुआ है, दूसरे कोई 9th में। जॉब हर तरह मैंने कोशिश की है, इधर सर को भी कहा है, लेकिन कहीं पे जॉब नहीं मिल रही। ना गवर्नमेंट की तो कोई प्राइवेट, ना कोई गवर्नमेंट की आपकी अभी क्या तनख्वाह ले रहे हैं अभी? मेरी अभी 25,000 रुपया तनख्वाह और है। उसमें से 18,000 रुपए का बिल आ गया। 18,000 रुपए बस ये होता है, हम बिजली का बिल ही दे पाते हैं, कभी भाई से पैसे मंगवाता हूँ। घर भी रेंट का है? घर भी रेंट क्या किराया घर का? उसका तकरीबन 14,000 रुपया किराया है। और जब ये मेरी बहन कह रही थी कि बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं होता, अल्लाह को अल्लाह नजर जान के ऐसे हालात आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर आते। कई दफा ऐसा हुआ है कि मैं अपने भाई को भी नहीं कहता, किसी को भी नहीं कहता, कुछ भी नहीं होता, अल्लाह का शुक्र अदा करके सो जाते। उस वक्त क्या ज़हन में आता, क्या करे? आज भी उधार खड़ा है। खैर होगी, आपने बड़ी हिम्मत की है, और ये सबसे अच्छी बात है कि आप अपनी बेगम के साथ खड़े रहे इस मुश्किल वक्त के अंदर, वरना आप उन पे प्रेशर डालते और जरा वो, ये आप तो सलाम है इस बात के ऊपर। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, हम सारे साथ हैं, हिम्मत नहीं आती आपने इंशाल्लाह खैर होगी अल्लाह ने शाह मांगे देती माफी तो कर मांगे आपने मुझे 4 साल जलील किया, 4 महीने हो गए मेरे बच्चों के हाथ, तब माफी मांग रही थी, तब मुझे गलत जगहों पे हाथ आप लगा रहे थे। भाई मैंने कुछ करने नहीं दिया। अब बाजी कहते हुए शर्म आ रही है आपको इनको? अब मेरा नाम बुलाए, मुझे तैर के, मैं सैर करती थी, अब मुझे तैर के। बाजी माफ कर। ये फैसला हम पाकिस्तान के अवाम पर छोड़ते हैं। इसने अपना नहीं किया, इससे पूरे लेस को डिपार्टमेंट को बड़ा सवालिया निशान पैदा हुआ, बिल्कुल ठीक बात।